اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تعالی نے سکون اور اطمینان کی دولت صرف اور صرف اپنے ذکر میں رکھی ہے. جو بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے اسے اطمینان اور سکون حاصل ہوتا ہے، اور جو اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے وہ اتنا ہی پریشان ہوتا ہے اور اتنا ہی غمزدہ ہوتا ہے. اللہ کی یاد ایسی چیز ہے کہ انسان پر بڑے سے بڑا غم بھی طاری ہو جائے، لیکن اللہ کو یاد کر لے بندہ تو وہ ہلکا ہو جاتا ہے. اور اگر اللہ کو یاد نہ کرتا ہو تو معمولی سی تکلیف بھی پہاڑ بن جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ بڑی بڑی باتوں کو درگزر کر دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی محسوس کر لیتے ہیں. تو اصل جو دل کی فراخی ہے وہ اللہ کی یاد سے ہے، اللہ کے تعلق سے ہے. آج کل مغربی تہذیب کا چرچا ہے اور ہمارے مسلمان بموجب حدیث، خود حدیث میں یہ موجود ہے اور حدیث کا ہی مضمون ہے کہ ایک وقت آئے گا تم اہل کتاب کے قدم بقدم چلو گے، ان کے نقش قدم پر چلو گے. تو یہود و نصارہ کی جو پیروی ہے یہ مسلمانوں کو بے سکون کرنے والی چیز ہے. یہود و نصارہ کی تہذیب انسان کو پریشان کرنے والی چیز ہے. ایک عالم نے بڑی اچھی بات لکھی، وہ یہ فرماتے ہیں کہ آج مسلمان انہی چیزوں میں اپنا سکون ڈھونڈ رہا ہے جن چیزوں کو زندگی کا معیار یہود و نصارہ نے بنایا ہوا ہے. ہر بندہ چاہتا ہے مجھے سکون اس وقت ملے گا جب میرے پاس بنگلہ ہوگا، جب میرے پاس کار ہوگی، جب میرے پاس دولت ہوگی، جب میرے پاس مارکیٹ ہوگی، تو میرا ایک نام ہوگا معاشرے میں، وہ اس میں سکون ڈھونڈ رہا ہے. ہر بندہ یہی چاہتا ہے. آپ دیکھ لیں یہود و نصارہ کی زندگی میں غور کر لیں، ان کے ہاں اطمینان اور سکون کی چیزیں یہی ہیں. بڑا گھر ہو، بڑی کوٹھی ہو اور کار ہو، اچھی سواری ہو، یہ ہو وہ ہو، وہ کہتے ہیں انہی چیزوں میں سکون ہے. وہ انہی چیزوں میں اپنا سکون ڈھونڈ رہے ہیں. حالانکہ یہ بات قرآن کریم میں اللہ نے واضح طور پر ذکر کر دی ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. خبردار، آگاہ ہو جاؤ، سن لو، اللہ کی یاد ہی سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے. دلوں کا اطمینان اللہ نے اپنی یاد میں رکھا ہے. یہ مادی چیزوں میں سکون نہیں ہے. اگر سکون ہے تو اللہ کے ساتھ لو لگانے میں ہے. انسان ہلکان ہو رہا ہے، میری عزت بن جائے اور میرا ایک معیار بن جائے، میرا ایک نام بن جائے. اپنے نام بنانے میں سکون نہیں ہے، یہ آپ یاد رکھیں. بلکہ
شریعت تو یہ کہتی ہے کہ اپنے آپ کو مٹانے میں سکون ہے، بنانے میں سکون نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ کتنے دنیا دار ہیں کہ مال کی بہتات ہے لیکن شب و روز پریشان ہیں۔ تو آج ایک واقعہ جو مشہور و معروف ہے اور حدیث پاک میں ہے، تقریباً حدیث کی کوئی کتاب اس سے خالی نہیں ہے، تمام کتب میں یہ واقعہ موجود ہے، اور الحمدللہ ہم پہلے بھی کوشش کرتے ہیں کہ صحیح احادیث اور قرآن کا جو خلاصہ ہے وہ آپ کے سامنے ذکر کیا جائے۔ تو وہ واقعہ یہ ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی، سب سے لاڈلی اور چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح کر دیا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ۔ جب نکاح کیا تو آپ یہ دیکھیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اپنی رہائش کے لیے مکان بھی نہیں تھا، اپنا مکان مدینہ منورہ میں نہیں تھا، کیونکہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی رخصتی یہ بدر کے واقعہ کے بعد کی ہے، اور یہ سن 2 ہجری میں ہوا ہے۔ سن 2 ہجری میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ہوا ہے۔ حضرت علی کا کوئی اپنا مکان نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی، سب سے لاڈلی بیٹی کا نکاح ان سے کر دیا۔ مکان نہیں، پیسہ نہیں، دولت نہیں، کچھ نہیں ہے، لیکن آپ نے نکاح کر دیا۔ آپ کے نزدیک کیا چیز تھی کہ جس سے آپ نے نکاح کر دیا؟ کیا دیکھا تھا آپ نے؟ تو میرے بھائیوں، آج ہم لوگ صحابہ کی جو زندگی ہے اس سے بے بہرا ہو گئے ہیں۔ صحابہ کی زندگی سے ہمارا کوئی تعلق مضبوط نہیں رہا، ان کے واقعات ہمارے سامنے نہیں ہیں۔ اس لیے میں تو بعض لوگوں کو یہ بھی دیکھتا ہوں کہ ان کی زندگی کا جز بن گیا ہے کہ جب تک وہ مجلس میں بیٹھ کے کوئی بڑا سا موبائل نکال کے لوگوں کو نہ دکھائیں، اس وقت تک وہ کہتے ہیں ہماری تو کوئی عزت ہی نہیں ہے، یہ چھوٹی سی موبائل ہی ہے، چھوٹی سی موبائل ہی، اس کا کیا بنے گا، یہ کیا عزت ہے اس میں؟ تو بڑا سا موبائل وہ نکالتے بھی ہیں، کچھ نہ کرنا ہو تو تھوڑا تھوڑا یوں کر کے ان کے سامنے پھر جیب میں ڈال لیتے ہیں۔ فضول کام ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا، لیکن لوگ تو دیکھیں گے نا کہ میرے پاس کچھ ہے، ہاں جی میری عزت تو ہے نا۔ تو یہ کس قدر خام خیالی ہے کہ ہم اپنا معیار کس چیز کو بنائے ہوئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ مال دیکھا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکان دیکھا، کچھ بھی نہیں دیکھا، اور اپنی ایسی بیٹی کہ جس کے بارے میں فرمایا سیدۃ نساء العالمین، سیدۃ نساء اہل الجنہ، فرمایا جنتی عورتوں کی سردار ہے، اس کا نکاح آپ نے حضرت علی سے کیا رضی اللہ تعالی عنہ، اور بغیر مال دیکھے آپ نے کیا۔ دینداری تھی، علم تھا، تقوی تھا، للہیت تھی، خشیت تھی، بہادری تھی، اور ایسے اوصاف تھے، کمال کے اوصاف اللہ پاک نے حضرت علی کو عطا فرمائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو وہ اوصاف انسان اپنے مال سے نہیں پہچانا جاتا، اپنے اوصاف سے پہچانا جاتا ہے، صفات سے پہچانا جاتا ہے کہ انسان کے اندر اصل جوہر کیا ہے۔ اخلاق ہے تو ٹھیک ہے، غریب بھی ہے تب بھی لوگ اس کی عزت کریں گے، لیکن اگر مالدار بھی ہے اور بد دماغ ہے اور متکبر ہے اور بد اخلاق ہے تو لوگوں میں اس کی کوئی عزت نہیں ہوگی۔ منہ پر کچھ نہ کہیں لیکن پسے پشت اس کی برائی کریں گے۔ تو مال میں یار نہیں ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں، آپ علیہ السلام نے یہ شادی کر دی، اب مکان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈھونڈ رہے تھے کہ کوئی مکان مجھے ملے کہ جس میں اپنی زندگی بسر کروں۔ یہ وہ لوگ تھے کہ غربت کے باوجود کسی سے سوال نہیں کرتے تھے،
یہ ان کی اصلیت ہے، یہ ان کی گھٹی میں داخل ہے کہ یہ لوگ کسی سے سوال نہیں کرتے تھے، اگرچہ غربت کتنی ہی کیوں نہ ہو جائے۔ تو یہ وہ خاندان ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی مکان تلاش کر رہے تھے کہ کوئی مجھے کرائے پہ مکان مل جائے اور اس مکان میں میں جو ہے اپنی بیوی کو لاؤں اور وہاں جو ہے ہمارا گزر بسر ہو جائے۔ ایک صحابی رسول تھے مدینہ منورہ میں جن کا نام تھا حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے کئی مکانات تھے۔ انہوں نے یہ سوچا کہ میرے پاس اتنے مکانات ہیں، اگر میں ایک مکان حضرت علی کو دے دوں گا تو مجھے کیا ہوگا؟ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے مکانات میں سے ایک مکان ہدیہ تحفہ کر کے دے دیا کہ یہ میری طرف سے آپ کو تحفہ ہے مکان۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو قبول کیا اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو وہیں لائے اور اس گھر میں زندگی گزاری۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی بہت خوش ہوئے اس صحابی سے۔ آپ ذرا توجہ فرمائیں کہ صحابی خود مکان پیش کر رہا ہے، لیکن نہ علی اس سے مانگ رہا ہے نہ نبی اس سے مانگ رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ معیار کیا ہے کہ مانگو تو صرف اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو، اللہ تعالیٰ جہاں سے چاہے گا دے دے گا، وہ جدھر سے چاہے تمہارا بندوبست کر دے گا۔ تم اللہ سے مانگو۔ اگر تم یہ کہو کیا یہ بندہ ہے میں اس کی چاپلوسی کروں گا، اس کے ہاتھ چوموں گا، اس کو میاں صاحب کہوں گا، اس کو وڈیرا کہوں گا، اس کے ارد گرد طواف کروں گا، چکر لگاؤں گا، اللہ بھی ناراض ہوگا اور وہ بھی تمہیں دھکے دے گا، وہ بھی تمہیں دور کر دے گا۔ اللہ سے مانگو، اللہ جہاں سے چاہے گا بندوبست کر دے گا۔ اس زندگی میں زیادہ مزہ ہے بنسبت اس کے کہ آدمی کہیں طواف کرتا پھرے گھومے۔ طواف صرف اور صرف جائز کس کا ہے؟ اللہ کے گھر کا طواف۔ صرف اللہ کے حکم پر اللہ کے گھر کا طواف جائز ہے۔ کسی انسان کا، کسی مسجد کا، کسی مقبرے کا، کسی دربار کا، کسی کا بھی جائز نہیں ہے۔ کسی انسان کا طواف جائز نہیں ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زوجہ محترمہ کو اپنے گھر لے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو ظاہر ہے کہ نادار تھے، مال تو تھا نہیں۔ کبھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزدوری کر لیتے۔ ایسا بھی واقعہ پیش آیا کہ ایک یہودی کے باغ میں آپ نے مزدوری کی، اس نے چند کھجوریں آپ کو عوض میں دی، آپ نے خود بھی کھائیں، بچوں کو بھی کھلائیں۔ ایسا بھی وقت آپ کے گھر میں آتا ہے کہ آپ یہ محنت مزدوری کر کے کھجوریں لے کر آتے ہیں یا بعض اوقات اناج میں کوئی چیز لے کر آتے ہیں اور وہ گھر والوں کو کھلانا چاہتے ہیں، اتنے میں دستک ہوتی ہے اور سائل یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نام پر مجھے کچھ دے دو، سارے دن کی کمائی اس کے حوالے کر دیتے ہیں۔ یہ ایسا گھرانہ ہے، ایسے سخی لوگ تھے یہ۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب ہوتا تھا گھر میں تو مہمانوں کو بہت کھلایا کرتے تھے۔ چکی کون پیسا کرتی تھی گھر میں؟ یہ آج کل کی چکیاں تو تھی نہیں، وہ ہاتھ والی چکی چلاتی تھی اور اس سے آٹا پیستی تھی۔ اور یہ کون کر رہی ہے یہ کام؟ یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کر رہی ہیں۔ کہیں سے کوئی جو لے کر آئے یا گندم لے کر آئے تو اس کو پیسنا ہے، تازہ پیس کے یہ اس کی روٹی بنا کے یہ گھرانہ جو ہے گزر بسر کرتا تھا، اور مہمان آ جاتے تو اس میں سے ان کو بھی کھلاتے تھے۔ علماء نے عجیب بات لکھی ہے کہ مہمانوں کی کثرت کی وجہ سے مہمان زیادہ آ جاتے، اس وجہ سے بھی یہ لوگ فقر و فاقہ میں بعض اوقات مبتلا ہو جاتے کہ مہمانوں کو کھلا دیتے تھے۔ اب ظاہر ہے ان کے لیے آٹا پیسنا حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا، اور بار بار پیسنا اور چکی چلانا اپنے ہاتھ سے، تو ان ہاتھوں پر کیا گزرتی ہوگی؟ حضرت فاطمہ الزہرا کے ہاتھوں پر چھالے پڑ گئے، آبلے پڑ گئے، اور وہ جو آبلے تھے وہ آبلے پڑنے کے بعد وہ پھٹ بھی گئے، یعنی اس قدر چکی چلانی پڑی ان کو۔
اور تھک جاتی تھیں گھر کا کام کاج کر کے. اللہ اکبر کبیرہ. آج تو خیر ہماری ساری معاشرت بدل گئی. ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ اس گھر میں نوکرانی ملے گی یا نہیں ملے گی. اگر ملتی ہے تو اپنی بیٹی کو وہاں ہم رشتہ کرتے ہیں اس کا، ورنہ نہیں. وہاں 2 نوکرانیاں ہوں ہماری بیٹی کی خدمت کے لیے. اس شہزادی کو کام نہ کرنا پڑے. یہ جو شہزادی ہے اس کو کام نہ کرنا پڑے. یہ ہماری اپنی تربیت ہوتی ہے اور بچیوں کو ناز و نخرے میں کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں اور ان کی زندگی خود ہم اجیرن کر دیتے ہیں، کیونکہ ہماری تربیت ہی خراب ہے. ان کو مشقت کا عادی نہیں بنایا ہم نے، اور جب نہیں بنایا تو ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ تھوڑا سا کام کریں وہ کہتی ہیں میں نہیں کر سکتی. لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، لڑائیاں ہوتی ہیں، پھر آپ کو آگے پتہ ہے کہ کیا ہو جاتا ہے پھر. لیکن آپ آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بیٹی چکی پیستی ہے، آبلے پڑ جاتے ہیں، پھٹ جاتے ہیں، لیکن یہ کام گھر کا چل رہا ہے. صفائی خود کرتی ہیں، برتن خود صاف کرتی ہیں، جھاڑو خود دیتی ہیں، سارا کام گھر کا خود کرتی ہیں.